صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے کچھ نوجوان بازار میں، گلیوں میں، چوراہوں پر، راستوں پر بلا ضرورت کوئی مقصد نہیں ہے اور کوئی حاجت نہیں، کوئی کام نہیں، بغیر کسی کام کے، بغیر کسی مقصد کے راستوں پر، چوراہوں پر اسی طرح سے بلا وجہ گفتگو کرتے ہوئے اور اپنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ٹھیٹھی ٹھاٹا اور ہنسی مذاق، دل لگی ایک دوسرے کو توہین کرتے ہوئے حقیر سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو جس و ذلیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہم کسی بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھی طرح سے اس سے گفتگو کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے اس کو عزت دینا ہے۔ لہٰذا اکثر یہ دیکھنا میں آتا ہے کہ راستوں پر، چوراہوں پر بیٹھتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم اکثر چوراہوں پر بیٹھنے سے ان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ لیکن دیکھیے، اگر چورستوں پر، راستوں پر اگر بیٹھتے ہیں تو اس کا حق بھی ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے قرآن، یعنی کہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے اجتناب کرو، یعنی کہ راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو، راستوں میں مت بیٹھا کرو۔ سرکار نے جب صحابہ سے فرمایا، صحابہ نے کہا ہمارے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام اکثر چوراہوں پر، راستوں پر کچھ اشیاء وغیرہ خریدنے کے لیے جاتے تھے، یا تو خریدتے تھے یا تو کوئی چیز کو بیچتے تھے، یا ہو سکتا تھا کہ آپ وہاں جا کر کوئی نیکی کا کام کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر نیکی پھیلایا کرتے تھے، اچھی باتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے، صدقہ خیرات کی باتیں، دین اسلام کی باتوں اور علم دین کی باتوں کو لوگوں کو پھیلاتے تھے۔ یعنی کہ راستے میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے اور نیکیوں کے کاموں کو بڑھاتے بھی تھے، اور نیکیوں کے راستے کو اور نیکی کے کاموں میں لوگوں کو بتلاتے بھی تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ راستے میں بیٹھنا ہی آپ کو ہے تو کم سے کم اس راستے میں بیٹھنے کا کم سے کم اس کا حق ادا کرو۔ حق کیا ہے؟ نیکی کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں وہاں بیٹھ کر کیا کرو، اس سے بہت اندازہ نیکیوں کا اجر بھی ملے گا اور راستے میں بیٹھنے کا حق تم نے ادا کر دیں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے، ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں ہم بیٹھ کر ہم باتیں بھی کرتے ہیں، اچھی باتیں، اسلام کی باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے ان راستوں پر بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی کہ تم کو یہاں پر ہی اس راستوں پر بیٹھنا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ تم ان راستوں کا حق ادا کر دیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ راستوں کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نظر نیچے رکھنا چاہیے، اپنی جو آنکھیں ہوتی ہے، نظر جو ہوتی ہے اس کو نیچے رکھنی چاہیے، اور تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، اور سلام کا جواب دینا، اور نیک کاموں کو حکم دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ہے۔ تو لہٰذا دیکھیے، جب آپ راستوں پر بیٹھ رہے ہیں، اب راستوں پر، چوراہوں پر جب آپ بیٹھ رہے ہیں تو کم سے کم بلا ضرورت مت بیٹھیے۔ اگر کوئی مقصد ہے، کوئی مراد ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی وجہ ہے، اگر آپ بیٹھ رہے ہیں تو بیٹھنے کا اس کے اندر آپ کا یہ مقصد ہے کہ میں نیکی کے کاموں کو حکم دوں گا اور نیکی کے باتوں کو پھیلاؤں گا اور تکلیف دہ چیزوں کو جو سو ہٹاؤں گا، اور اپنی نظر، اپنی آنکھوں کو نیچے جھکاؤں گا۔ تو لہٰذا یہ ہم کو یہ حکم اسلام دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ آج ہم کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بلا ضرورت بھی تو راستوں پر بیٹھتے ہیں، لیکن بیٹھنے کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم بھی ہم کو دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ ہر مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، کہ
شرمگاہ اور تمام محرمات کو دیکھنے سے نظریں نیچی رکھنی چاہیے. یعنی کہ راستے میں اگر آپ بیٹھ رہے ہیں تو کم سے کم اپنی مرد کو چاہیے یا عورت کو چاہیے اپنی نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو، نظروں کو نیچے رکھا کریں. راستوں سے گزرتے ہیں یا راستوں پر اگر مرد آدمی اگر بیٹھتے ہیں تو اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اگر عورتیں بھی اگر ہیں تو وہ بھی اپنی نگاہوں کو، اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہوئے گزر جائیں. اور ہر چیز کو دیکھنے سے اعتراض کرنا چاہیے جس کو دیکھنے سے فتنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ راستے میں اگر بیٹھ رہی ہیں تو ان تمام چیزوں کا بھی حق ادا کرے اور نظریں، آنکھیں نیچے رکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اچانک نظر پڑنے کے متعلق تو سوال کیا تو آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی نظر ہٹا لوں. یہ بھی ہے، اچانک اگر نظر پڑ جائے کسی خاتون پر، کسی عورت پر، وہاں سے اپنی نگاہ کو ہٹا لے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، ایک نظر جب کسی عورت پر جب پڑ جاتی ہے، یعنی کہ اچانک کے پڑ گئی، بلا ضرورت آپ نے اختیاری سے اس عورت کی طرف نہیں دیکھا ہے، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو. تمہارے لیے پہلی نظر معاف ہے اور دوسری نظر تمہارے لیے معاف نہیں ہے. یعنی کہ پہلی نظر جب تمہاری پڑی تھی اس میں تمہارے لیے معاف ہے، اچانک کے پڑ گئی، لیکن جب دوسری نظر پڑتی ہے تو بلا یعنی اختیاری کے ساتھ، بڑی خواہشات کے ساتھ آپ اتنی ایک اندر سے خواہش سے اس عورت کے ساتھ دوبارہ آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو اس طرح سے یہ معاف نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ پہلی نظر معاف ہے کسی عورت پہ، اگر کسی خاتون پہ اگر پہلی نظر پڑتی ہے تو یہ تو معاف ہے. لیکن دوسری نظر آپ نے بلا قصدن، آپ نے جان بوجھ کر اس عورت، اس خاتون کی طرف، اس عورت کی طرف آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا ہے تو یہ معاف نہیں ہے. اس لیے راستوں میں اگر بیٹھتے ہیں تو کم سے کم آپ نے کو نظروں کو نیچے بھی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور راستوں میں اگر بیٹھتے ہیں اس کا حق بھی ادا کرنے کا یہ حکم ہے کہ سلام کو عام کیا کرو. راستے میں آنے جانے لوگوں کو جو جانتے ہیں، جو پہچانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں، ان کو بھی سلام کرنے کا حکم دیا. اور نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنے لازم بھی ہے. اب ہم برائی کو ختم کرنا ہے، برائی کو ابارنا نہیں ہے، برائی کو پھیلانا نہیں ہے. کیوں؟ راستے میں اگر ہم بیٹھے ہیں تو برائی کو ختم کرنا ہے اور تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹانے کا ہے. کوئی کانچ ہے، کیلا ہے، کوئی جھاڑ ہے، درخت ہے، کوئی ایسی چیزوں کو جب آپ راستوں پر بیٹھے ہیں ان تمام چیزوں کو، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے. یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ بھی تمہارے لیے نیکیوں کا، اعمال کا، اجر کا ثواب تمہاری نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. یعنی کہ راستے کی چیز کو بھی ہٹانا واجب ہے، ضروری ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی ہے. اس میں اضافہ ہے کہ جو شخص مظلوم ہو اور اس کی مدد کرنا بھی واجب ہے. یعنی کہ کوئی آدمی کسی آدمی پہ ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم سے بچانا چاہیے، مظلوم آدمی کی مدد بھی کرنا واجب ہے. اس لحاظ سے اب راستے میں بیٹھتے ہیں تو سلام کو عام کیا کریں، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹایا کرے اور نیکیوں کا حکم دیا کرے اور برائیوں کے کاموں سے روکے اور مظلوموں کی مدد بھی کرے اور ظلم کرنے والے کو بھی بچائے اور اس کو بھی روکے اور مظلوم کی بھی حمایت اور مدد کرنا یہ بھی واجب ہے. پھر اس کے بعد یعنی کہ راستوں پر بیٹھنا نظریں اوپر اٹھانے کا ذریعہ ہے اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے میں کمی کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ آپ نے راستوں میں بیٹھنے سے ہی منع فرما دیا. امام طبری نے کہا ہے کہ اس حدیث میں گھروں میں رہنے کی تلقین بھی فرمائی، یعنی کہ گھروں میں بھی رہنے سے کم ان نظروں سے بھی، نظروں کی گناہوں سے بھی آپ بچتے ہیں. اس لیے گھروں میں بیٹھنے کی کم سے کم کوشش کرنا چاہیے. اگر راستوں میں ہی اگر بیٹھ رہے ہیں تو ان تمام نیکیوں کے کاموں کو آپ ادا کرتے رہیے. اس لیے کہ آپ کی ان چیزوں کو دیکھنے سے محفوظ ہے جن کو دیکھنا ممنوع ہے، ان چیزوں کو سننے سے بھی مامون رہیں گے جس کا سننا بھی ممنوع ہے. یعنی کہ راستوں میں پر بیٹھیں گے، گالی گلوچ، گانے وغیرہ آپ اپنے کانوں سے سنیں گے، اس سے بھی اس کا وبال، اس کے گناہوں کا وبال بھی آپ پر بھی ہوگا، گناہ بھی اس کے اندر آپ کو ملیں گے. پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ مجالس شیطان کے حلقے ہیں، مجالس شیطان کے حلقے ہیں، یعنی کہ جہاں ایسے سے مجالس ہے جہاں پر شیطان کے کام ہوتے ہیں، شیطانی کامیں ہوتے ہیں، وہاں پر جانے سے بھی
پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر وہ حق دیکھے تو اس پر عمل نہ کر سکے، اگر وہ باطل دیکھے تو اس کو دور نہ کر سکے، کم سے کم ان تمام چیزوں کو اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں، برائی کو روک نہیں سکتے ہیں، تقلیدہ چیزوں کو نہیں ہٹا سکتے ہیں، تو کم سے کم آپ اپنے گھروں میں محفوظ رہیے، تمام چیزوں کو، ان گناہوں سے آپ بچے رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اہل علم اہل فضل کے کو راستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ جو علم والا ہے، جو علم رکھتا ہے، جو اہل فضل والا ہے، اس کو راستے میں بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ راستے کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ جو اہل علم ہے، فضل والے ہیں، وہ راستے میں بیٹھ کر راستے کے حق اس کے جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ صاحب علم والا ہے، صاحب فضیلت والا ہے، اس لیے اس کو اجازت ہے۔ لہٰذا اس چھوٹی سی گفتگو کو سننے کے بعد آپ تمام نوجوانوں سے، تمام ہمارے ان بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ راستوں میں بیٹھتے ہیں تو بلا ضرورت مت بیٹھیے، اپنے گھروں میں محفوظ رہیے، کیونکہ ان تمام گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر آپ راستوں میں اگر بیٹھتے ہیں تو ان کے حق، راستوں کا جو حق ہے اس کو ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو اور ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔